پھر ہم سلمان تاثیر کے بیان کو پڑھیں گے، اس کے پورے سٹیٹمنٹ کو، اور مابعد کی جو ابحاث ہیں اس کو پھر اگلی نشست میں رکھ لیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر جائیں آج، اور آپ کو کوئی کنفیوژن اور التباس نہ رہے۔ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے سلمان تاثیر سے اس شخص کے ساتھ، نہ وہ ہماری جماعت کا رکن، نہ ہماری دوستی، نہ لینا نہ دینا، کوئی واسطہ نہیں، اور نہ کوئی متقی شخص ہے، پرہیزگار ہے، نہ کوئی متدین شخص ہے، نہ کوئی صالح ہے۔ جو کچھ ہے وہی جو آپ جانتے ہیں وہی میں جانتا ہوں، جو کچھ آپ جانتے ہیں وہی میں جانتا ہوں، میں آپ سے زیادہ کو بہتر رائے نہیں رکھتا، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ بدقسمتی صرف یہ ہے آپ میں اور ہماری سوچ میں فرق یہ ہے کہ ہم ایمانداری سے سوچتے ہیں، دیانتداری سے سوچتے ہیں، عدل سے سوچتے ہیں۔ آپ بدقسمتی سے بعض اوقات ان چیزوں کے قریب نہیں آنا چاہتے، جو آپ کی طبیعت میں آ گیا بس وہ فائنل ہے۔ میں نے عرض کیا کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، زانی ہو، بدکار ہو، جو کچھ ہو، فاسق گناہگار بھی ہے، وہ مسلمان ہے۔ ہماری کل کتب عقائد کی ہزاروں صفحے 1400 سال کے اس موضوع پر بھرے پڑے ہیں، اور خوارج اور معتزلہ سے بحثیں یہی رہی ہیں ساری عمر اہل سنت کی، ساری زندگی، ساری بحث یہی رہی ہے۔ وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے فسق و فجور کرنے والے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو، اور اہل سنت مسلمان سمجھتے ہیں۔ وہ فسق کو المنزلۃ بین المنزلتین سمجھتے تھے کہ مومن اور کافر کے درمیان ایک تیسری منزل ہے، فاسق، فسق۔ وہ نہ مسلمان نہ کافر، یہ معتزلہ کہتے تھے۔ خوارج بالکل خارج کرتے تھے، وہ تیسری منزل نہیں، خارج از اسلام۔ معتزلہ اسلام اور کفر کے درمیان تیسری منزل بناتے تھے، اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ پوری عمر بحثیں بھری پڑی ہیں ہماری کتب عقائد ساری جو آپ درسوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور مومن ہیں۔ امام ماتریدی کی کتابیں اٹھائیے، کتاب الادلہ اٹھائیے، کتاب التوحید اٹھائیے، تفسیر ماتریدی اٹھائیے، امام طحاوی کا عقیدہ طحاویہ اٹھائیے، شرح عقیدہ طحاویہ اٹھائیے، ابن عبد العز کی اٹھائیے، ملا علی قاری کا شرح عقیدہ طحاویہ اٹھائیے، امام نصفی کو اٹھائیے، شرح تفتازانی اٹھائیے، جو عقائد کی کتاب اٹھا لیں ہماری، شرح مواقف کو اٹھائیے، شرح مقاصد کو اٹھائیے، جو بھی اٹھا لیں۔ 1400 سال میں ساری جنگ یہ رہی ہے علم کی۔ انہوں نے کہا جو جتنا بھی فاسق و فاجر ہے وہ مسلمانی سے خارج نہیں ہے، ایمان اور اسلام سے خارج نہیں ہے۔ تو ہماری بات صرف اتنی ہے کہ ہم جب ایک فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے پوری زندگی کے طور اطوار، طریقے اور اس کے عمل کو اور سیکولرزم کو، ان چیزوں کو نہیں سامنے رکھتے، ہم کیس ٹو کیس۔ ایک کال کیا، وہ سارا کچھ کر کے بھی مسلمان ہے ایک شخص، اس کال سے ایک کال اگر گستاخی کا کال کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ شراب اس کو اسلام سے نہیں نکال سکی، بدکاری نہیں نکال سکی، چور ہے تو چوری نہیں نکال سکی، کوئی ڈاکو ہے ڈاکہ زنی نہیں نکال سکی۔ اس سے بڑے بڑے بھی سرتاج بیٹھے ہیں آپ کے سروں پر اس ملک میں حکمران بن کر، کردار کے اعتبار سے دیکھنا ہو اور بے دینی کے اعتبار سے دیکھنا ہو، اور آپ میں سے انہی میں سے کئی ان کے نیچے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، بیٹھے ہیں ان کے پاس، ان کی حکومتوں میں شامل ہیں، مختلف عہدوں میں شامل ہیں، مناصب پہ شامل ہیں، اور ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ اس کو نہیں دیکھنا، کوئی عمل بد اس کو نہیں نکال سکا اسلام سے۔ ایک شے نکال دیتی، اگر اس نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کر دی ہوتی، اس گستاخی کے ایک جملے سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے دائرہ اسلام میں داخل نہ رکھ سکتی۔ اب کل فسق و فجور اور گناہ کبیرہ اور جرائم مل کے اسے اسلام سے نکال نہیں سکے تھے، فاسق و فاجر بنا سکے تھے، مگر گستاخی کا ایک کلمہ اس کو کافر بنا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے۔ اب بحث صرف اس کے تعین کی ہے کہ کس کلمہ سے گستاخی ہوتی ہے، کس سے نہیں ہوتی۔ اور جب ہم اہانت رسول کہتے ہیں کہ فلاں گستاخ رسول ہو گیا، اس نے گستاخی رسول کی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ گستاخی میں کیا کیا لوازمات ہیں؟